إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اسلام وہ دین ہے کہ جس میں مسلمانوں کے آپس میں بہت ہی گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھوڑا بہت بھی جانتا ہو اور ان پر عمل کرتا ہو، مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں جسے اخوت ایمانی کہہ سکتے ہیں، اخوت اسلامی کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اخوت ایمانی کا تذکرہ کیا ہے، اور سورۃ الحجرات جو کہ اس معاملے میں بڑی معروف صورت ہے کہ اس میں اخلاقیات بہت ہی زیادہ، تھوڑی سی جگہ پر چھوٹی سی صورت میں اخلاقیات کے بہت سارے دروس موجود ہیں۔ اسی سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی رشتہ بھی نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، کوئی قرابت داری نہ ہو، مسلمانوں کے لیے آپس میں صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ یہی قرابت داری بہت بڑی قرابت داری ہے، اور جن لوگوں نے دین کو صحیح معنوں میں سمجھا اور جن لوگوں نے دین کو صحیح معنوں میں اپنایا، ان کے یہاں جب اس اخوت ایمانی کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی ذات پر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ گئے۔ مدینہ جا کر آپ نے جو 3-4 کام سب سے پہلے کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ مہاجرین کی آباد کاری ہو جائے۔ جو مکہ سے آئے ہیں، مدینہ والوں کے ساتھ ان کو اس انداز سے ملا دیا، ایک مکی اور ایک مدنی، کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ دوسرا ایک مکی ایک مدنی، جتنے مکہ مکرمہ سے مہاجرین بن کر آئے تھے سب کو ایک ایک مدنی کے ساتھ جوڑ دیا، اور مدنی صحابہ نے قربانی کی مثال قائم کر دی۔ ہمارے یہاں تو مہمان آ جائے ایک دن کے لیے تو ہم دوسرے دن تھوڑا سا تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تیسرے دن تو ہماری بڑی خطرناک مثالیں بنی ہوئی ہیں۔ 3 دن پرانا، ہمارے پنجابی میں پرانا کہتے ہیں مہمان کو، 3 دن پرانا اور چوتھے دن گالی دے کے۔ ہم تو چوتھے دن مہمان کو گوارا نہیں کرتے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت بنائی اور انہوں نے مستقل اپنے ساتھ ان بھائیوں کو رکھ لیا۔
یہ تھی اخوت ایمانی، اور یہ ہے ایمان کا رشتہ۔ اور پھر وہ مثالیں قائم کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے بھائی میں مدینے کا مالدار ترین آدمی ہوں، مالدار ترین لوگوں میں سے میں ہوں، میرا آدھا مال تم لے لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ کہاں ہے یہ اخوت ایمانی آج؟ کہاں میری 2 بیویاں ہیں، حد کر دی ایثار کی، قربانی کی، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو۔ آج ایسا کوئی نظر آئے گا؟ یہ اخوت ایمانی سلف صالحین امت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں باقاعدہ دکھائی، عملی طور پر ایمانی اخوت ان کے درمیان پیدا ہوئی۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اولیاء، ہمارے یہاں تو پاکستان انڈیا میں اولیاء کا لفظ آئے تو فوری طور پر مزار، رنگا رنگ لائٹیں، دور سے ہی جھنڈے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اولیاء، اللہ رب العزت نے فرمایا، ارشاد فرمایا والمومنون والمومنات اولیاء بعضهم لبعض، اولیاء بعضهم بعض، انما والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی بار بار تعلیم دی، اور صحابہ کرام نے ان باتوں کو نافذ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں نمونہ بنا کے بھیجا، نبی کے ساتھی بنائے، اور وہ ساتھی بنائے جنہوں نے مال، جان، اولاد، رشتہ داری، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جہاں جس چیز کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہی چیز قربان کر دی۔ یہ ہوتی ہے اخوت ایمانی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس اخوت ایمانی کو نعمت قرار دیا ہے۔ اخوت ایمانی مسلمانوں تمہارے لیے نعمت ہے، اور اس نعمت کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں احسان جتلایا۔ بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کاموں کا احسان جتلایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نبی بھیجا تم ہی میں سے، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے احسان کیا اور ان لوگوں کے مابین انہی میں سے رسول بھیجا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الفا کس نے؟ اللہ رب العزت نے، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے میرے نبی آپ کبھی دنیا بھر کی دولتیں خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، ہم نے جوڑا۔ اس عظیم نعمت کا اللہ رب العزت احسان جتلا رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یہ اخوت ایمانی مسلمانوں میں ہر وقت ہونی چاہیے، یا کبھی کبھار سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالیں گے اور پھر بڑا احسان کریں گے، جس کو دے رہے ہیں اس کے سر پہ چڑھ کے دیں گے۔ وہ تو تمہارا فرض ہے، فرض ادا کیا، اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟
بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کسی پر احسان کر کے جتلائے بندوں میں سے اس نے اپنی نیکی کو ہی ضائع کر لیا۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالی، اور بڑا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ فریضہ ہے، زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے یا نہیں؟ اس میں کسی غریب کا حق نہیں ہے؟ اگر اخوت ایمانی ہو، ہمیں اپنے پڑوس میں آدمی غریب، آدمی بھوکا مرتا نظر آئے، اخوت ایمانی جاگے، تب ہے اخوت ایمانی۔ وہ مرتا ہے تو مرتا رہے، ہم رنگا رنگ کے کھانے، ایک ہی وقت میں کئی کھانے، اور پھر بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مہمان آیا، ہم نے 15 ڈشیں بنائیں۔ تیری 15 ڈشیں اور یہ بھوکا مر رہا ہے، کیا کرے گا کوئی تیری ڈشوں کو؟ اور ایک بات لگے ہاتھوں میں یہاں کہہ دوں، وقت قریب آ رہا ہے حج کا بھی۔ حج اسلام کا رکن ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایک پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال ہوگا؟ آپ خاموش رہے۔ اکل عام یا رسول اللہ، آپ خاموش رہے۔ اکل عام یا رسول اللہ 3 مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، اور آخر میں فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو تم سے یہ نہ ہو پاتا۔ ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایسا پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے کا شمار نہیں، لیکن ابھی بیٹے کی تعلیم، ابھی بیٹی کی شادی، ابھی ہمارا مکان بڑا کرنا، ہمارا یہ عالم ہے۔ حج فریضہ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ بالکل خرچ نہیں کرتے، حج کی طاقت موجود ہے، حج کے لیے نہیں جاتے، فرض حج بھی نہیں کرتے، اور فرض حج کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان عبدا صححت له جسما، یہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان عبدا صححت له جسما ووسعت علیہ فی المعیشہ، میں نے اپنے بندے کو جسمانی طور پر تندرست کیا، جسم میں کوئی بیماری نہیں، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور میں نے اس کی معیشت وسیع کی، دولت کھلی دی، تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم، 5 سال اس کو گزر جاتے ہیں حج کیے ہوئے، حج کے لیے نہیں آتا، لمحروم، یہ میری رحمتوں سے محروم انسان ہے۔ ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض، اور ہر 5 سال میں کم از کم ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے۔ اور یہاں جو مہر لگتی ہے نا 5 سال کی، اس حدیث کو دیکھ کر ہی 5 سال مقرر کیے گئے، ورنہ یہ 10 بھی کر دیتے، 4 بھی کر دیتے، نہ 4 کیے ہیں، نہ 10، نہ 7، 5۔ ہمارے یہاں ایک تو وہ ہیں کہ حج کے لیے آتے نہیں، اور ایک وہ ہیں کہ ان کا پورا محلہ غربا، مساکین، فقراء ان سے بھرا ہوا ہے، اور یہ ہر دوسرے چوتھے سال حج کے لیے بستہ باندھ کے مکہ آئے بیٹھے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ عمرہ، شہر بھوکا مر رہا ہے، تمہارے عمرے کو کون دیکھے گا؟ اللہ کے نبی نے تو پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، پڑوسی بھوکا ہو، خود پیٹ بھر کے کھا لیں، اس کے بارے میں معلوم ہے کیا ہونا ہے؟ اور ہمارے یہاں کوئی مرے کوئی جیے، ہمیں عمرے کے لیے جانا ہے اور جانا ہے۔
اور حالات اتنے اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیسہ آیا، دولت آئی، ٹریول ایجنٹ واقف ہیں، اس کو فون کیا ذرا فلاں تاریخ کا ہمارا ٹکٹ، ایمبیسی میں آدمی بھیجا، ہمارا ویزا لگا کے لے کے آیا۔ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے یہ عمرہ کرنا اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ ان بھوکے مرتے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمرہ اور حج بہت بڑے عمل ہیں، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال نہیں، عمر میں ایک بات فرض اور 5 سال کے بعد بھی نہیں آتا تو وہ آدمی محروم ہے۔ ہم نے کہا کہ چلو حج تو 5 سال میں 1 مرتبہ ہی کر لیں گے، لیکن عمرہ سال میں 5 مرتبہ 7 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اخوت ایمانی کیا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے شہر کے بھوکے مرتے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، عمرے پہ عمرہ نہ کرتے چلے جاؤ۔ مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بمبے کے پاس منصورہ ہے، مالیگاؤں، وہاں جامع محمدیہ ہے، اس کے بانی الدار السلفیہ بمبے اس کے بانی، دار المعارف اس کے بانی، بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا، بہت ساری کتابیں لکھی اور بے شمار کتابیں چھاپی۔ انہوں نے حج نبوی کے نام سے ترجمہ کیا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، تو مقدمے میں یہ بات لکھی، کہا کہ لوگوں کو بھوکے مرتے چھوڑ کر تم ہر وقت حج کے لیے اور ہر وقت عمرے کے لیے تیار رہتے ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ بھوکے مرتوں کو کھانا کھلاؤ، ان کا پیٹ بڑھے گا، ان کی آنتیں بھی تمہیں دعائیں دیں گی۔ مکہ آنے کی تمہیں ضرورت تب ہے جب یہ شکم سیر ہو جائے، جب ان کا پیٹ بھر جائے۔ ہمارے یہاں اخوت ایمانی نام کی چیز جو ہے وہ بڑی نادر ہو گئی ہے۔ اپنا قیامت کے دن تو نفسی نفسی ہوگا ہی، ہم نے ابھی سے شروع کر دیا ہے، نفسی نفسی، میں جانوں، میرا کام جانے، میرے پیسے، میری اولاد، میری بیوی، میرا گھر، میرا یہ، میرا وہ، میرا میرا میرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دولت نہیں بھر سکتی۔ کب تک دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے رہو گے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں کس طرح ہوتے ہیں۔ آپ نے مثال دی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مثل المومنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، مومنوں کی مثال باہمی رحم و کرم، باہمی محبت و مودت اور باہمی پیار میں مومنوں کی مثال یہ ہے جس طرح کے ایک جسم ہوتا ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، کہیں تکلیف ہوگی سارے جسم کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا انگلی کٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، تو چھوٹی سی الگ شاہ ہے، پورا جسم بخار سے پھک جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر کسی ایک عضو کو، ایک حصہ جسم کا، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، کچھ بھی کسی کو بھی تکلیف پہنچے، سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا اور رات کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ مومنوں کی مثال ایک جسم کی، اور ہماری مثال، میرا خیال ہے کہ ہمارا کھاتا کچھ اور ہی ہو گیا ہے، ہمارے سارے جسم ادھر سے ادھر سے گلتے چلے جائیں، بس ایک تھوڑا سا حصہ محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک جسم کی مثال مومنوں کی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ غریب، نادار، فقیر، یتیم، بیوائیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہے یہ جسم صحیح سلیم، پھر ہے یہ مومن۔
اور اگر دوسرے کسی کی پرواہ نہیں اور خود ساری عمر عیاشیوں میں اللے تللے، اللے تللے عجیب سا لفظ ہے، دوسرے لفظوں میں جہاں چاہے جس طرح چاہے بے تحاشا خرچے کرنا، یہ ہے اللے تللے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمانی قوت نہیں ہے، یہ ایمانی قوت نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حقت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت اس شخص کا حق ہو گیا ہے جو آپس میں میری وجہ سے پیار کرتے ہیں. متحابین فیہ، اس کے لیے میری محبت ہو گئی، اس کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو آپس میں میری وجہ سے پیار کرتے ہیں. الحب للہ والبغض فی اللہ بڑا مشہور جملہ ہے. پیار کریں تو اللہ کے لیے اور نفرت کریں تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. وحقت محبتی للمتواصلین فیہ، جو لوگ باہمی تعلقات قائم رکھتے ہیں. تواصل، آج تواصل اجتماعی کہتے ہیں، یہ میڈیا جتنا بھی ہے تواصل اجتماعی عرب لوگ بہت استعمال کرتے ہیں. یہ ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تواصل اجتماعی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میری وجہ سے جو آپس میں تعلق رکھتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، فیس بک پہ میسج چھوڑتے ہیں، واٹس ایپ پہ، ساری چیزیں فری ہیں. نیٹ آپ نے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے لگوایا ہوا ہے، فری میں نیکیاں کما لو. نیٹ آپ نے نیکیاں کمانے کے لیے نہیں لگوایا، وہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے. آفس میں بھی کام ہوتا ہے، گھر میں بھی کرنا ہے، اس کے لیے نیٹ چاہیے. اسکول میں کام ہوتا ہے. آج کل خاص طور پر کرونا کے بعد سے جہاں بارش ہوئی، جہاں ہوا تیز آئی، اسکول بند ہیں جی، گھر میں کام کرو، آن لائن گھر میں کام کرو. بچے کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس موبائل ہے. اور کئی بوڑھوں کی خبر سن کر تو بڑا تعجب آتا ہے کہ نظر نہیں آتا، موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، چشمے کام نہیں کر رہے لیکن موبائل نہیں چھوڑ رہے. جب نیٹ لگوا ہی لیا ہے تو اسے اللہ کے لیے استعمال کر لو. ٹھیک ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ کرے کہ وہ کچھ نہ کچھ صحیح ہو، لیکن نیکیاں بھی کما لو. کبھی بھائی کو، کبھی بہن کو، کبھی پھوپھی کو، کبھی چچا کو، کبھی کسی کو ٹیلی فون کر لیا. آج کل کتنے ٹیلی فون فری ہیں. ایک بوٹم ہے، کوئی پیسہ نہیں، بوٹم. ایمو ہے، کوئی پیسہ نہیں. اگر تھوڑی سی چابی لگائیں تو واٹس ایپ پہ کوئی پیسہ نہیں. کتنے ہمارے لیے چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارا ادھر دھیان ہی نہیں جاتا. یقین مانے کہ کبھی کبھی ایسے بعض احباب ملتے ہیں کہ دیر کے بعد ملے، پوچھا کہ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، کہاں ہو، کبھی نظر نہیں آتے، کوئی رابطہ نہیں جی، بس ٹائم ہی نہیں ملتا. اب بتاؤ، ٹیلی فون کرنے کے لیے 2 4 6 گھنٹے چاہیے؟ 2 منٹ صرف. کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہے، بال بچے ٹھیک، بات کر دوں گا. لیکن وہ شیطان لگا ہوا ہے نا، وہ ٹائم ہی نہیں دیتا کہ یہ کوئی نیکی کا کام کر لیں. یہ جو موبائل کھولیں گے، لیپ ٹاپ کھولیں گے، کمپیوٹر کھولیں گے، وہ اس نے اپنی پٹڑی رکھی ہوئی ہے. وہ بٹن دباتے ہی اپنی پٹڑی پہ چڑھا دیتا ہے کہ ادھر جاؤ، ادھر کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے. اخوت، قرابت داری، رشتہ داری کوئی نہیں، صرف مومن بھائی ہیں آپس میں، ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو میری وجہ سے آپس میں تعلقات قائم رکھتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب. وحقت محبتی للمتزاورین فیہ، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آتے جاتے ہیں.
آج کل زیارت کے لیے جانے آنے کا بھی بڑا مسئلہ ہو، بڑی ضروری جگہ جہاں جانا چاہیے وہاں آپ ٹیلی فون کر لیں گے، اور جہاں ٹیلی فون کرنا چاہیے وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا صاحب۔ المتزاورین، جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہے۔ وحقت محبتی للمتبادلین فیّا، جو میری وجہ سے میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، بدل یبذل، خرچ کرنا کسی بھی چیز کا، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے لیے کہا میری محبت واجب ہے؟ ان میں سے تھوڑا سا خرچہ ہو، اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک بلڈنگ کی طرح ہے، بنیان ایک بلڈنگ، یشد بعضہ بعضا، یہ دیوار جو ہے ان دیواروں کو جوڑے ہوئے ہیں نا، تعاون کیے ہوئے ہیں، کسی ایک دیوار کو نکال دیں کیا ہوگا؟ بلڈنگ گر جائے گی۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ کوئی ایک پلر ایسی جگہ پہ ہے، اس پلر کو نکال دیں بلڈنگ گئی۔ فرمایا مومن جو ہیں وہ کل بنیان، ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں، یشد بعضہ بعضا، اس کے بعد حصے بعض دوسروں کو مضبوط کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، صحیح بخاری شریف میں حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کہا کہ یہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں۔ اب ایک انگلی کی طاقت کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہ، سر 5 کی بھی کہیں گے تو کچھ بھی نہ۔ اور اب اس طرح آدمی صحیح معنوں میں پکڑ لے نا، تو چھوٹا موٹا آدمی بھی پکڑ لے تو بڑے آدمی سے اس کے ہاتھ الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب انگلیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا ہوا ہے۔ مومنوں کی مثال اس طرح کی ہے کہ آپس میں یہ ایک دیوار کے حصوں کی طرح ہوتے ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور یہ اخوت ایمانی کا ایک مظہر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوڈان میں کیا ہو رہا ہے۔ سعودی حکومت کو ہمارے پاکستان انڈیا کے گالیاں نکالنے والے بے شمار ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ زیادہ ہیں۔ سعودی حکومت کی خدمات کو ماننے والا کوئی نہیں، تھوڑے سے وہ کہیں گے کہ واقعی کچھ کرتی ہے یہ حکومت، نہ انہیں قرآن کریم کی خدمت یاد ہے، نہ حرمین کی خدمت یاد ہے، نہ سنت رسول کی خدمت یاد ہے، کچھ بھی نہیں۔ اندر ایک ایسا مروڑ آتا رہتا ہے کہ ان کی زبان سے سوائے گالی کے، سوائے برے بھلے کے نکلتا کچھ نہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سوڈان میں، شمال میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں، جہاں جہاں جب ضرورت پڑی سب سے پہلے سعودی حکومت آگے ہوتی ہے۔ اور آج کل باقاعدہ ایک حملہ کوئی جنگی حملہ نہیں، یعنی باقاعدہ ایک پروگرام بنایا گیا جس کے تحت سوڈان کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ سوڈان کے بحری جہاز خرطوم سے جدہ بہت قریب ہیں، خرطوم سے جدہ اگر پانی نہ ہو تو آدمی پیدل چلا جائے۔ سعودی حکومت نے جہاز چھوڑے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے جو آنا چاہتا ہے خرطوم سے ہوتا ہوا جدہ آ جائے۔ اپنا ملک پیش کیا، اپنی ٹرانسپورٹ پیش کی۔ خدمت انسانی ہے یا نہیں؟ اخوت ایمانی آپس میں بھی ہوتی ہے اور اخوت ایمانی ملکوں میں بھی ہوتی ہے۔ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسلمان ملک ہے سوڈان، وہاں بحران آیا، حکومت نے اس کے لیے یہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اور بینکوں میں ایک حساب کھولا ہے ساحن۔ پہلے بھی پچھلے دنوں بھی یہ کام کر رہا تھا نا سوریا کے لیے، ترکیہ کے لیے۔ ساحن اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں آئے گا کہ آپ نے کس چیریٹی میں دینا ہے،
وہ چیریٹی میں سہم سب سے پہلے ہے، اس میں لگائیے، جو 1 ریال بھیجنا ہے بھیجیے، 10 بھیجنا ہے بھیجیے، ملین بھیجنا ہے بھیجیے، پردے کے ساتھ سارے کام ہو جائیں گے۔ اخوت ایمانی کا مظاہرہ جو ہے وہ یہاں بھی کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ وہ اسے کسی کے سپرد کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس پہ زیادتی کرنا چاہے تو اس کا تعاون کرتا ہے۔ فمن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی اپنے کسی بھائی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی حاجت تو ہے نا، فقیر کی حاجت ہے روٹی، اور امیر کی بڑی 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 حاجتیں ہوتی ہیں۔ آپ فقیر کی حاجت پوری کریں، اللہ آپ کی حاجتیں پوری کرے گا۔ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندے کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی کی مشکل کشائی کی، مشکل کشائی میں کیا مسئلہ ہے؟ مشکل کو دور کرنا، یہ مشکل کشائی ہے، اور یہ کر سکتے ہیں یا نہیں آپس میں ہم ایک دوسرے سے؟ اور اگر یہ کہیں کہ ہر کسی کی جہاں چاہے کوئی ہو اس کی مشکل میں دور کر سکتا ہوں یا فلاں دور کر سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے یہاں تو پاکستان میں، انڈیا میں بڑا زور ہے، یا علی مولا، آگے یا علی مولا مشکل کشا۔ مولا وہ ہے اور مشکل کشا بھی وہ ہے۔ ہم مشکل کشائی یہی کر سکتے ہیں کہ فقیر ہے، اس کے ہاتھ میں 4 پیسے رکھ دو، اسے کھانا کھلا دو، اسے کپڑا دے دو، لیکن دنیا بھر کی مشکل کشائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بلا وجہ انہوں نے یہ ایک سمجھیں کہ اتہام لگا رکھا ہے، ورنہ وہ مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ کربلا کوفہ کے بالکل قریب تھا، کیا خیال ہے؟ کربلا اور کوفہ ایک ہی ملک میں ہیں یا نہیں؟ کوفہ بھی عراق میں، کربلا بھی عراق میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہیں، فوت ہو گئے نا۔ ہم نے آج تک مشکل کشا بنایا ہوا ہے، وہ کوفہ میں ہے، اور کربلا میں بیٹا شہید کر دیا گیا، خاندان کے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی مشکل کشائی کے لیے نہیں آئے۔ ہماری مشکل کشائی بڑی عجیب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مشکل کشا، کہتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی نا، یہ تو ملکوں کے حالات تو ہوتے رہتے ہیں، 65 کی جنگ ہوئی، ان دنوں بڑی مشہور ہوئی یہ بات کہ انڈیا کے جہاز کا بمبار جہاز آتا تھا، وہ بم پھینکتا تھا، یہ پکڑ کے اس کو راوی میں ڈال دیتے تھے، یعنی بم اوپر سے جہاز بمبار پھینکتا تھا فائٹر، اور شیخ عبد القادر جیلانی اس بم کو پکڑ کے دریا میں پھینک دیتے تھے تاکہ پھٹے نہ اور پاکستان کے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ امریکہ نے حملہ کیا، بغداد کا ستیہ ناش کر دیا۔ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہیں، کہاں ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار؟ بغداد میں ہی ہے نا۔ کس کس کو مشکل کشا بنا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں؟ حضرت علی اپنی اولاد نہیں بچا سکے، شیخ عبد القادر اپنا شہر نہیں بچا سکے، پاکستان میں آ کے وہ بموں کو ایسے اور ایسے کر رہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ سینس میں، دماغ میں آنے والی ہوتی ہیں، کچھ انڈرسٹوڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا اگر یہ کہہ رہے بابا آدم ہمارا نرالا ہے، ہم مشکل کشائی جتنی کر سکتے ہیں اتنی ہی کریں، اور جو کر سکتے تھے اتنی ہی کرتے تھے، وہ فوت ہو چکے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اچھے معاملے کرے، اور نیک لوگ تھے سارے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔
پردہ پوشی، کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہو گئی، بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی، ہم نے وہ چڑھا دی واٹس ایپ میں، ہم نے چڑھا دی فیس بک میں، اب اس بیچارے کو ہماری اگر کوشش میں کامیاب ہو جائے یا ہم اگر کامیاب ہو جائیں تو اس کے کپڑے بھی اتار دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان لائے، جب تک ایمان نہ لائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت اور پیار نہ کرنے لگ جاؤ۔ کہاں ہے ہمارا ایمان اور کہاں ہے یہ پیار؟ پیار ہم میں ہے نہیں، ایمان کا دعویٰ ہمارا بڑا پکا ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ہم دعوے دار نہیں، ٹھیکے دار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسلمانوں کا نام رکھ لیا جانا کوئی بڑی بات نہیں، مسلمان بن کے دکھاؤ۔ اور دوستی، پیار، تعلقات کو قائم رکھنا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی ایک وقت آتا ہے ملکوں کے آپس میں دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، قوموں کی ٹوٹ جاتی ہیں، پارٹیوں کی ٹوٹ جاتی ہیں، ایک ایک پارٹی میں کتنی کتنی پارٹیاں بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ مذہبی جماعتوں میں کتنے بڑے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو مومن دوست ہیں ان میں کبھی اختلاف نہیں آئے گا۔ اور قرآن کریم میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک وقت آئے گا کہ دوست دوست کا دشمن بن جائے گا، الا المتقین، سوائے متقین کے، متقی کبھی اپنے دوست کا دشمن نہیں بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، توفیق دے، ہم بھی کچھ کر گزرے، ورنہ ہماری حالت بڑی پتلی ہے۔ ہم صرف میں پہ آ کے اڑے ہوئے ہیں، ہماری کنڈی اڑ گئی میں، اور بس جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔ جبکہ یہاں عربوں میں ایک اچھی عادت ہے، وہ کہیں گے نا انا واستغفر اللہ ان اکون انا، میں اور سعدی کہیں گے یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں آنا 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 جو ہے نا، اردو میں انانیت اسی کو کہتے ہیں نا، انانیت، خود پسندی، ہر معاملے میں۔ اگر مومن اور مسلمان بننا ہے تو ان اسلامی تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھو، پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مومن ہیں، کتنے مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ دنوں کو راتوں کو پردے کے ساتھ اور کھل کھلا کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پردے سے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، چھپا کے، اور اعلانیہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تو تیرے لیے کرنے لگا ہوں، لیکن یہاں میں اگر یہ کام کر گزرا تو یہ سارے لوگ تھوڑا تھوڑا تو کریں گے نا۔ اس نے کہا جی میں 1000 ریال دیتا ہوں، اب کوئی 1000 دے گا، کوئی 500 دے گا، کوئی 100 دے گا، کوئی 1 ریال دے گا، لیکن کچھ نہ کچھ دیکھے جائیں گے۔ یہ ہے اعلانیہ، نیت صحیح ہو، دل میں میل نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے اعلانیہ دے گا، جتنے لوگ اس کی وجہ سے دیں گے اس کو ان سب کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے کوئی اچھا کام کیا اور اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی وہ کام کیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا، یعنی دیکھا کہ کسی کام کے لیے چندہ اکٹھا ہونے لگا ہے، دیکھا کہ کسی مسجد کے لیے کچھ کر رہے ہیں،
مدرسہ کے لیے کر رہے ہیں، فقراء مساکین کے لیے کوئی انجمن بنی ہے ان کے لیے کر رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ بھائی میں اس میں اپنا اتنا حصہ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند سے ثابت حدیث سنن ابن ماجہ میں فرمایا کہ جتنے لوگ اس کے بعد خرچ کریں گے اس جگہ پر اسے دیکھ کر، ان سب کا ثواب بھی اسے آئے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، ان لوگوں کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ اب یہ بھی نہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہمارے بھی لے گیا، نہیں، من غیر ان ینقص، من فطر صائما، کل رمضان گزرا ہے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، فرمایا کہ اسے اس روزے دار جتنا ثواب بھی ملے گا، 2 روزے داروں کا ثواب ہو گیا، من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اور ارشاد فرمایا ما نقص مال من صدقہ، اگر کوئی یہ سمجھے کہ مال صدقے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پیسے کم ہوئے، اب ظاہرہ کہ ڈھیر لگا ہوا ہے ہمارے پیسوں کا، آج کل ڈھیر تو بینک میں ہی ہوتا ہے نا، موبائل کھولیں گے تو ڈھیر کی سمجھ آ جائے گی کہ کتنے ملین ہے، کیا کیا ہمارے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب اس میں سے سوڈان کے لیے، فلاں کے لیے، فقراء مساکین کے لیے اگر اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ لو جی اتنے کٹ گئے، اتنے کٹ گئے پیسے۔ اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں کہ وہ پیسے کم نہیں ہوتے۔ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کیسے کم ہوگا؟ اور صدقے نہ کرنے کے نتیجہ میں پیسے بچا کے رکھ رہا ہے، اسے پتہ تو نہیں چلے گا کہ نہ پیسے کم ہوئے یا نہیں، کیونکہ اسے تو پتہ ہے نہیں، یہ تو بچے کی بیماری میں گئے تھے، یہ تو بیگم کی بیماری پہ گئے تھے، یہ تو فلاں پہ گئے تھے۔ صدقے پہ جائیں تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنے پیسے میرے کم ہو گئے ہیں اور ان جگہ میں جا رہے ہیں مسلسل۔ اللہ رب العزت نے نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، اے بنی آدم اگر اپنی ضرورت سے زائد پیسے کو خرچ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر۔ اپنی ضرورت کا رکھ لو، کوئی بات نہیں، سال کے لیے خرچہ رکھ لو، کیا خیال ہے؟ کافی ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کے پاس شام کا کھانا ہے، صبح کا نہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ صبح اللہ دے گا، اور انہیں اللہ دیتا رہا۔ صحابہ کرام کے یہاں جو کچھ ہے، اگر آج ہم اس کو تھوڑا سا بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مان لیں تو یقین مانیں کہ یہاں مسلمانوں میں فقر ختم ہو جائے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن آدم اگر تو اپنا زائد خرچ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، وَإِن تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، اور اگر بچا کے جمع کر کے رکھتے جائے گا تو یہ تمہارے لیے برا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ کِفَافٍ، حسب ضرورت رکھ لو، اس پہ کوئی ملامت نہیں۔ حسب ضرورت ہم رکھتے ہیں کتنا؟ ہماری ضرورت دیکھو کب شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اب پچھلے رمضان کے دنوں میں زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، ٹیلی فون پہ پوچھا، مل کے پوچھا، جی ہمارا ایک فلیٹ ہے، ایک گھر ہے، فلیٹ کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، ایک گھر ہے اس میں ہم رہتے ہیں، اور 2 3 4 پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ بیٹی کو ایک ایک دے دیں گے اور یہ بیٹے کو دے دیں گے، یہ ان کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پیسے جو ہیں ان کی تعلیم کے، سارا کچھ رکھا ہوا۔ یقین مانے بہت سارے مسائل، بہت سارے لوگ، میں نے کہا
اگر یہ سارے پروگرام تم بنا کے پیسے بچاتے چلے جاؤ گے زکوٰۃ کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک بچے کی شادی کے لیے ایک پلاٹ، ایک بچی کی شادی کے لیے ایک پلاٹ، سونا ہر بچی کے لیے 7 تولے، 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ چیٹنگ کے لیے ہم کتنے ہوشیار ہیں، 7.5 نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس پہ زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ 7 اس کے ساتھ اس کے گھر سونے سے بھرا ہوا ہے، زکوٰۃ کی نوبت۔ میں نے کہا تمہیں زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئے گی، یا پھر اللہ کا حساب اللہ کے لیے کرو۔ پورے گھر کا سونا اکٹھا کرو، 7.5 تولے سے زیادہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دو، 0 سے شروع کرو۔ ایک اپنے گھر کے لیے پلاٹ چاہے آدھے شہر جتنا بڑا رکھ لو، کوئی بات نہیں، باقی سارے پلاٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، ان پہ زکوٰۃ ادا کرو۔ کیش جتنا پڑا ہوا ہے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، ان میں سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر ہم یہ پلاننگ جو ہم سوچ رہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ پیسہ فلاں کے لیے ہے، تو پھر تو نوبت ہی نہیں آتی زکوٰۃ دینے کی۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی ہے تو اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہا، زائد از ضرورت خرچ کر دو، ولا تلاموا علی کفاف، حسب کفایت جو رکھ لو گے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث قدسی میں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انفق یا ابن آدم، اے بنی آدم تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اب اللہ اگر بندے پہ خرچ کرے گا تو ڈھیر لگیں گے یا نہیں؟ فرمایا تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ اور دا دنیا 70 آخر تو مشہور ہے نا، دا دنیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل ملتا جلتا، الحسنہ بعشر امثالہا، نیکی 10 گنا اور 70 گنا اور 700 گنا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ایک دانہ خرچ کرو گے، تمہارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے ایک دانہ۔ ایک دانہ زمین میں بو دو، اس میں سے 7 کونپلیں اور اوپر 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ کاؤنٹنگ تو کرو نا میرے ساتھ۔ ایک دانہ، 7 کمپنیں لکھی نہیں، اور 7 کمپنوں کے اوپر 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، کتنے دانے ہوئے؟ 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا کے دے، واللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ آپ تھوڑا سا دیں، اللہ تو آپ کے ڈھیر لگا دے گا۔ فرمایا کہ اے بندے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، یعنی میں تمہیں دوں گا۔ اور جب اللہ دے گا تو اللہ کے پیمانے معروف ہے۔ قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الناس۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ 7 لوگ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا تذکرہ پچھلے جمعہ ہوا، اور ایک یہ کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ اسے سایہ دے گا۔ جب سورج 1 میل، 1.25 نیزے کہتے ہیں، 1.25 نیزے پہ آیا ہوا ہوگا، آدمی جھلس رہے ہوں گے، پسینے سے ناک تک پسینہ کچھ لوگوں کو چڑھا ہوا ہوگا، اس وقت صدقہ بندے کو سایہ بن کے مدد کرے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، کھجور ہے، کھجور دے دو۔ ایک ملٹی ملینر ہے تو وہ لاکھوں دے، ہزاروں دے،
ایک بیچارے کے پاس ہیں ہی کچھ ہزار، وہ 100 دے، اس سے بھی کم دے، جتنا کسی کے پاس ہے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، ایک پوری کھجور بھی نہیں، مایا آدھی کھجور بھی دے دو تب بھی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اور میں نے سورۃ المنافقین کی 2 آیتیں پڑھی تھی شروع میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ موت قریب آ گئی، پتہ چل گیا کہ اب سانسیں اکھڑنے لگی ہیں، تو کہاں اتنے ادھر دے دو، اتنے ادھر دے دو، اتنے ادھر دے دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت ہے اب صدقہ قبول نہیں ہوگا، اب تو یہ پیسے پچھلے لوگوں کے ہیں۔ آدمی کا صدقہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب 2 لفظ صحیح شحیح، جب اسے پیسے کی ضرورت بھی ہو اور تندرست و توانا ہوش و حواس میں بھی ہو۔ اب اسے تو نہ پیسے کی ضرورت رہی ہے اور یہاں تندرست ہے، یہ تو اب گیا اور جاتے جاتے اب یہ سخی بننا چاہتا ہے، فرمایا یہ قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ اس وقت کرو جب کہ تندرست و توانا ہو، تمہیں معلوم ہے پیسے کی تمہیں ضرورت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، یا نساء المسلمین لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہی خرچ کرو، پڑوسن کو اگر تمہارے پاس بکری کا کھر ہے تو وہی دے دو۔ سری پائے تو پکاتے ہیں نا لوگ، کھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کھر دے دیں گے، یعنی پائے پکے ہوئے ہیں تو ایک پایا پورا نہ صحیح، اس کا چھوٹا آخری حصہ۔ کوئی بھی نیکی اسے حقیر نہ سمجھو کہ میں یہ کیا دوں، آدھی کھجور اور سری پائے میں سے چھوٹا سا ایک کھر بھی دے دو تو وہ بھی کافی ہے۔ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے خرچ کر لو، اس وقت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ مجھے اگر تو مہلت دے دے، تھوڑی مہلت اور دے دے، میں نیک ہو جاؤں گا۔ تمہیں 60 70 80 90 سال دیے گئے، تو نیک نہیں ہوا، اب تھوڑی مہلت میں تو نیک کیسے ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جائے، موت آ جائے، پھر اسے اللہ ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے اس کو جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اخوت ایمانی کے ساتھ باہم جوڑ کے رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم فقراء مساکین کی مدد کریں۔ جہاں جہاں کوئی بحران آتا ہے، جیسے سوڈان کا بحران اس وقت موجود ہے، بحرانوں میں بھی اللہ رب العزت ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق